موسیٰ کلیم اللہ. آپ صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کی سیرت پڑھ لو قرآن میں، کیسی محبت اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے. کوہ طور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہو رہا ہے، اور کتنی سب سے زیادہ جو کانورزیشن قرآن میں جس کا تذکرہ ہے نا، موسیٰ اور اللہ کے درمیان ہے، جو آپس کی بات چیت ہے. سب سے زیادہ کس کا تذکرہ ملتا ہے؟ موسیٰ. اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جہاں نام نہیں لینا ہوتا وہاں بھی اللہ موسیٰ کا نام لے رہے ہوتے ہیں. دیکھو آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی شخص کا تذکرہ کرتے ہو، یہ بیان ادھر کو چل گیا نا تو مجھے اس میں مزہ اتنا آتا ہے کہ پھر وہ ٹاپک ہی چینج ہو جائے گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب بیان کرتے تھے نا تو جو ٹاپک تھا، کبھی اللہ کی محبت میں ایک آدھ شعر پڑھتے تھے تو پورا بیان کا ٹاپک ہی حضرت کا چینج ہو جاتا تھا. وہ حضرت کو چونکہ اللہ سے محبت بہت تھی تو وہ پھر وہ کہتے تھے اب میں پھر وہ ایک شعر بھی پڑھتے تھے کہ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو، نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. کہ ہمیں تو پتہ نہیں کدھر جانا ہے لیکن دل اب کہیں اور لے کے جا رہا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک اتنا مزے کا ہے کہ جب میں بیان کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے بس موسیٰ ہی بیان کرتا رہوں میں. اللہ نے جو آپ کا تذکرہ کیا ہے نا قرآن میں، جہاں ضمیر استعمال ہوتی ہے نا پروناؤن، وہاں بھی اللہ کیا کر رہے ہیں؟ نام استعمال کر رہے ہیں. دیکھو ہم جب کسی کا، بس یہ تھوڑا سا تڑکا لگا کے پھر چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. ہم جب کسی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے پاس زید آیا ملنے کے لیے، تو یہ پہلی دفعہ میں نام آئے گا نا اس کا، زید آیا میرے پاس، پھر اس کا لفظ لائیں گے، یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے. پھر اس نے میرے پاس چائے پی. میرے پاس آئے گا تو میں یوں بتاؤں گا میرے پاس زید صاحب آئے ملنے کے لیے، میں نے ان کو چائے کا پوچھا، انہوں نے بولوں گا نا، اس نے یا انہوں نے، پروناؤن استعمال ہوگا. انہوں نے، پھر میں نے کہا چائے پیئیں گے، انہوں نے کہا، حالانکہ میں نے مذاق سے پوچھا تھا، وہ سیریس سمجھے، انہوں نے کہا ہاں پیوں گا. آج ایک بیچارہ مہمان آیا، میرا جلیبی کھانے کا دل چاہ رہا تھا، جلیبی کھانے کا نا. اب مہمانوں کا رش تھا، میں تھک گیا تھا مہمانوں سے، اتوار کو ہوتا ہے ملاقاتیں، تو میں تھک گیا تھا. جب میں کھاتا نہیں جلیبی ولیبی، لیکن مجھے وہ بچپن کی آیت کریمہ یاد آ رہی تھی. ہمارے مسجد میں نا مولوی صاحب سب کو بلا کے آیت کریمہ کا ورد کرواتے جب کراچی کے حالات 80s کی بات ہے، کراچی کے حالات خراب ہی رہتے تھے. تو مولوی صاحب جب زیادہ ٹینشن میں آتے سب بچوں کو بلا لیتے، او ادھر آ جاؤ سارے، دانے پڑھو نا بیٹھ کے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 5 لاکھ کے دانے ہوتے تھے، وہ سب بچوں نے مل کے ختم کرنے، اور اس کے بعد بہترین گرم گرم جلیبی ملتی تھی. ایسی جلیبی تھی، ہمارے بچپن کے دوست کا لائے ہوئے تھے، کہہ رہے یار وہ جلیبی اب تک ملی نہیں، آرڈر پہ بنواتے تھے گرم گرم نا، بہت مزے کی ہوتی تھی. تو مجھے وہ زمانہ یاد آیا، میں نے کہا یار جلیبی کھاتے ہیں. کھائی میں نے، پھر آج پھر مزید دل چاہا، لیکن میٹھا ویٹھا نہیں کھایا کرو زیادہ. خیر، تو اب میں نے کیا کیا، اب میں نے کہا اگر میں نے جلیبی منگوا لی نا تو یہ پھر 1 گھنٹہ بندہ اور بیٹھ جائے گا. صحیح ہے. میرا مقصد بے اکرامی نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ میرا دماغ تھکا ہوا ہے تھوڑا، مجھے بھی تو فریش ہونا ہے نا. تو یہ ٹو دا پوائنٹ بات کریں، اس کے بعد تشریف لے جائیں. اچھے آدمی تھے. تو میں نے خادم کو بلایا، میں نے کہا موبائل پہ میسج چیک کرو. اچھا، ٹک کر کے میسج بھیجا، اس پہ لکھا تھا جلیبی گرم گرم اپنے کمرے میں لے آنا، یہاں نہیں لانا، ادھر لانا، اور جب آ جائے تو مجھے بتانا کوئی ملنے کے لیے آیا ہوا ہے، ایک اور بندہ. تو ایسے ہی ہوا، یہ کوڈ ورڈ میں بات ہو رہی ہے. تو وہ جلیبی لایا، میسج آ گیا، میسج نہیں آیا، اشارہ آنکھ مٹکا ہوا ہمارا نا. تو خیر ان سے، اس کا یہ نہیں کہ مجھے کنجوسی ہے، میں کسی کو جلیبی نہیں کھلا سکتا، مسئلہ یہ نہیں ہے. وہ جلیبی کے ساتھ چائے بھی ہوتی، 1 گھنٹہ اور گیا تھا پھر نا، دوسروں کی ملاقاتیں رہ جاتی ہیں وغیرہ، تو یہ ہیلا کرنا پڑتا ہے. اچھا خیر، تو اب میں بتا رہا ہوں، زید آیا تو اس نے چائے پی، اس کو میں نے جلیبی کا نہیں پوچھا، تو سب اس کا لفظ استعمال ہوگا نا. لیکن اگر میں یوں بتاؤں کہ میرے پاس زید ملاقات کے لیے آیا، میں نے زید سے چائے کا پوچھا، زید نے یہ کہا کہ میں چائے پیوں گا، زید پھر میرے پاس بیٹھ گیا، پھر زید کے لیے میں نے جلیبی کا پوچھا تو وہ جلیبی کے لیے بھی بیٹھ گیا، پھر زید نے بولا، آپ بولے کہ کیا زید لگا کے رکھے ہوں سب، آپ کی اردو ٹھیک نہیں ہے، کہیں گے نا، لگتا ہے نئی اردو سیکھی ہے آپ نے، آپ کی اردو کیا زید بھائی وہ بولو نا، ہی بولو، خاتون ہے تو شی بولو، مرد ہے تو کیا بولو، ہی بولو. 1 دفعہ ہو گیا. دنیا میں کوئی ایسا مضمون دیکھا کہ بار بار نام آپ ریپیٹ کر رہے ہو ہیں بھائی؟ کمال کی بات ہے.
قرآن میں یہی اللہ نے کس کے ساتھ کیا؟ موسیٰ کے ساتھ. حالانکہ قرآن تو بلاغت کے اعلیٰ اصولوں پر ہے، معیار سب سے اونچا ہے قرآن کا بلاغت کا، لیکن یہ کیسی بلاغت ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حل اتاک حدیث موسیٰ، اے نبی آپ کو موسیٰ کی خبر بتاؤں. فرسٹ ٹائم موسیٰ ہو گیا کافی ہے نا، فرسٹ ٹائم ہو گیا تو کیا ہو گیا، بس کافی ہو گیا، وہ موسیٰ آ گیا، ایک دفعہ آ گیا. وما تلک بیمین، پھر اللہ بار بار کہہ رہا ہے وما تلک، پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، ہم نے پوچھا ہے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. اب دوبارہ موسیٰ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت تھی؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. اور یہ میں بار بار یہ آیت کی تفسیر پیش کر چکا ہوں، مختصر کر دیتا ہوں. پوچھنا بھی اللہ کو یوں چاہیے تھا، ایک تو اللہ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا، اللہ کو پتہ نہیں ہے کیا ہے. بھائی میرے سر پہ پگڑی ہے، آپ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب یہ آپ کے سر پہ کیا ہے؟ میں کہوں گا اندھا ہے کیا بھائی، تجھے نظر نہیں آ رہا ہے؟ پگڑی ہے. آپ کی ناک پہ کیا رکھا ہوا جی؟ چشمہ ہے. یہی بولو گے نا، پوچھنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو پگڑی چاہیے تو بھائی ویسے بتا دو مفتی صاحب آپ کی یہ پگڑی مجھے چاہیے، میں دوں گا نہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے سر پہ کیا ہے یہ، اور اگر آپ نے پوچھنا ہی ہے تو اتنی مختصر بات کرنا کافی ہے. یہ کیا ہے؟ کیا خیال ہے یہ کیا ہے؟ بھائی جب بندہ سامنے ہوتا ہے تو آدمی کیا کہتا ہے یہ کیا ہے، واٹ از دس، واٹ از دس، یہ پوچھتے ہیں نا. تو اللہ میاں کو موسیٰ علیہ السلام سے ہی بات چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ہی خطاب چل رہا ہے، تو اللہ میاں کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ میاں نے اگر پوچھنا تھا تو پوچھتے یہ کیا ہے بس. لیکن اللہ میاں نے کتنا کلام کیا، واو، اور، حالانکہ یہاں اور کی ضرورت، اینڈ جس کو حروف عطف کہتے ہیں، حرف عطف، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اینڈ تو وہاں استعمال ہوتا ہے دو سینٹنس کے بیچ میں. پہلا سینٹنس تو یہ ہے وما تلکا، اور یہ کیا چیز ہے، بیمینکا، تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ. کتنا لمبا کلام کھینچا نا اللہ تعالیٰ نے. موسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ تجھے تو پتہ ہی ہے، نا. موسیٰ علیہ السلام نے آگے لمبا چوڑا جواب دیا. قال ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، درختوں سے بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں. اللہ میاں نے پوچھا تھا اس سے کیا کیا کرتے ہو؟ اللہ میاں نے پوچھا تھا یہ کیا ہے، یہ نہیں پوچھ رہا کس کی ہے. آپ بول دیتے لاٹھی. آپ پوچھیں مفتی صاحب یہ آپ کے سر پہ کیا ہے، مفتی صاحب کیا بولیں گے؟ پگڑی. اب بولتے بولیں گے ہی نہیں، اب اندھا ہے دیکھ، یہی بولیں گے نا. بولنا ہوگا تو کیا بولیں گے؟ پگڑی. یہ تھوڑی بولیں گے یہ میری پگڑی ہے. اور اگر بولنا بھی ہے تو میری پگڑی، بس یہ میری پگڑی ہے، اسے میں سر پہ باندھتا ہوں اور اسے پہن کے اپنی شادی میں کئی دفعہ گیا ہوں، کیونکہ میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں نا، میں کیا پہنتا شادی میں جب جاتا. تو اتنی ڈیٹیل میں تھوڑی بتاؤں گا، لیکن اللہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری تفصیل سے جواب دیا. قال ہی عصایا، موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، درختوں پہ پتے جھاڑ جھاڑ کے اپنی بکریوں کو. کیسی تواضع یار، کتنے بڑے پیغمبر. کوئی سوچ سکتا ہے کام کیا کر رہے ہیں؟ بکریاں چرا رہے ہیں پتے جھاڑ جھاڑ کے. یہ ہوتی ہے نیچرل لائف، جس سے آج انسان کیا ہو گیا ہے؟ محروم، اور سکون تلاش کر رہا ہے پھر. تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں آپ بکریاں چراتے ہو، لینڈ کروزر میں گھومتے ہو. اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ عمل کو. آج ہمارے یہاں معیار کیا ہے؟ بکریاں چرانے والا جہنمی، رکشا چلانے والا جہنمی. اس کو تو غریب کو تو کسی کھاتے میں چھوڑا نہیں ہے لوگوں نے. پیسہ، دولت، یہ کامیابی کا معیار ہے. پیسہ بہت ہے بھائی، بندہ آپ کی سکسیس کا راز کیا ہے؟ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا دولت مند آدمی سے. ابے کسی رکشے والے کو دیکھا انٹرویو لے جا کے پوچھا کہ آپ کی سکسیس کا راز کیا ہے؟ وہ کہے گا میں سکسیس کہاں ہے، یہ سکسیس ہے. کبھی دیکھا ٹماٹر والے کو کسی پروگرام میں بلایا ہو، بڑے بڑے تاجروں کا پروگرام اور ٹماٹر والے کو بلایا اور ریڈی لگاتا ہے، سر آپ جو اسٹرگل آپ نے جو کی اور وہ آپ کی جو یہ جو سکسیس کا راز کیا ہے یہ ذرا آپ بتائیں. بی بی سی میں انٹرویو آ رہا ہو اس میں، وہ کہے گا یہ سکسیس ہے. تو دنیا کے یہاں معیار کیا ہے؟ کچھ اور ہے. تو
اللہ میاں تو ان کو ویلیو دے رہے ہیں جو احشو بہا علی غنمی، بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ لاٹھی اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ بعض دفعہ ہاتھ درخت تک پہنچتا نہیں ہے تو لاٹھی کے ذریعے پتوں کو گراتا ہوں، بکریاں کھا لیتی ہیں. ایسی شخصیت کو اللہ ویلیو کتنی دے رہا ہے. میں اور آپ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی آپ کا تو کوئی بزنس ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے یہاں چرواہے چرا رہے ہوتے ہیں بکریاں، جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہوتی، جن بیچاروں کے غریب جھگیوں والے لوگ ہوتے ہیں. آپ کو کیا، آپ کو تو نبوت بھی نہیں ملنی چاہیے. تو ہمارے ہاں، یہ بار بار میں کیوں بتا رہا ہوں، ہمارے ہاں کامیابی سکسیس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، اللہ کے ہاں بولو کچھ اور ہے. ایک بکریاں چرانے والے کو اتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے کہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں کوہ طور پہ بلا کے اللہ براہ راست ہم کلام ہو رہا ہے. اتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے. لقب پڑ گیا کلیم اللہ، لقب پڑ گیا کیا، کلیم اللہ. کتنا بڑا عہدہ ہے یہ. وقربناہ نجیہ، اللہ نے کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں کہا کہ قربناہ نجیہ. قربناہ نجیہ کا مطلب پتہ ہے کہ نجیہ کہتے ہیں سرگوشیاں کرنا. قربناہ، ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کر کے ان سے سرگوشیاں کی ہیں. جیسے محبوب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے نا، چپکے چپکے بات کر رہا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسے موسیٰ سے ہم نے محبت کی ہے. کیسے قریب، کیونکہ کوہ طور پہ اللہ بلا کے بات کرتا تھا نا. اس کو اللہ نے تعبیر کیا کہ ہم نے موسیٰ کو قریب کر کے کیا کیا، سرگوشی کی موسیٰ سے. کام کیا ہے بھائی، بکریاں، جس کی سوسائٹی میں کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. تو اللہ نے بتا دیا اللہ کی نظر میں ویلیو عمل کی ہے، عمل کی. تم کرتے کیا ہو، کماتے کیسے ہو، اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں. اور آج ہمارے ہاں معیار کیا ہو گیا ہے، چینج. تو اس لیے جو بھی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور ریوو میں گھوم رہا ہے، بھلے سب اس میں داخل ہیں. اگر عمل نہیں ہے تو یہ کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. عمل نہیں ہے اگر، تو کھائے گا کون آخر میں، بولو، کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے. وہ میں بتا رہا تھا نا، ناک میں الگ کیڑے گھسے ہوئے ہوتے ہیں، کان میں، سب ہر جگہ سے جا کے پروٹین لے رہے ہوتے ہیں. وہ کیڑے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی عصایا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں، تو بتا. تو میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی خیال ہوا نا کہ اب اللہ کہے گا آپ تو پوری لمبی رپورٹ پیش کرنا شروع کر دیا آپ نے. پھر اللہ نے کیا فرمایا، القیہا یا موسیٰ. پھر یا موسیٰ دوبارہ، حالانکہ دوبارہ یا موسیٰ کی ضرورت تھی، بات موسیٰ سے چل رہی ہے تو آپ جناب سے بات ہو جاتی نا. ارے بھائی میرے پاس زید آیا، اب زید نام کا تو کوئی بندہ آئے گا ہی نہیں اس بیان کے بعد. زید آیا، میں نے کہا آپ چائے، پھر میں یہ کہوں گا نا آپ چائے پیئیں گے، یہ تو نہیں کہوں گا زید چائے پیو گے، زید جلیبی کھاؤ گے، زید سموسا کھاؤ گے. زید زید کروں گا، بولے گا صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی. لیکن یہاں اللہ بار بار موسیٰ موسیٰ کر رہے ہیں. قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دے. علماء نے یہاں حکمت بیان کی ہے کہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ کلام کو طول دیتا ہے، بار بار محبوب کا نام استعمال کرتا ہے بہانے سے. اور جب محبت نہیں ہوتی تو پھر کلام کیا کرتا ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کر ورنہ پتلی گلی سے نکل. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹو دا پوائنٹ، لوگ کہتے ہیں بھائی ٹو دا پوائنٹ بات کریں. آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ڈاکٹر صاحب میرے گلے میں انفیکشن ہے، ڈاکٹر صاحب میرے یہ، ڈاکٹر پہلے ہی نسخہ لکھنا شروع، کیونکہ وہ بیٹھا ہوا ہے کلینک میں پیسہ کمانے کے لیے. ٹھیک ہے، جائز طریقے سے کما رہا ہے، اس کو اندازہ ہو گیا گلا خراب ہے تو بھائی یہی دوائیں ہیں. اب آپ بولتے جا رہے ہو، ڈاکٹر توجہ دیتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ڈاکٹر سارا پرچہ لگ کے بیٹھ جائے کہ سنائیے اور کہاں کیا ہو رہا ہے، ذرا ڈیٹیل سے بتائیے. آپ کائنڈلی ذرا ڈیٹیل سے بتائیے کہاں کیا کب ہوتا ہے. ڈاکٹر کیسے روکھے انداز سے بات کرتا ہے نا. میں نے تو یہی دیکھا ہے بھائی، نسخہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے اور کیڑے مکوڑے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. کیا کوئی بات نہیں، غلط دوا بھی کھا لے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ڈاکٹر کی محبوبہ آ جائے ملنے کے لیے، ڈاکٹر کی محبوبہ آ جائے
اس کا گلا خراب ہو تو گلے میں گھس کے کوشش کرے گا دیکھنے کی اندر کہ خراب بھی ہے یا نہیں ہے, بلا وجہ کے ٹیسٹ لکھ کے دے دے گا تاکہ یہ بار بار چکر لگائے. تو یہ جو عورتیں پریشان ہوتی ہیں نا شوہروں سے, ہمیں ٹائم نہیں دیتے, تو وہ ٹائم نہ دینے سے پریشان نہیں ہوتی, وہ اسی چکر میں پریشان ہوتی ہیں کہ پہلے تو فون سے پہ چپکا رہتا تھا ہر وقت, بہانے سے مس کالیں آ رہی ہوتی تھیں. اب جب سے شادی ہوئی ہے نہ کوئی مس کال ہے, بیٹھتا ہے ٹو دا پوائنٹ بات کرو بیگم, زیادہ لمبی چوڑی یہی کر رہا ہوتا ہے نا بیگم, زیادہ لمبی چوڑی نہیں. خواتین کی عادت ہوتی ہے بات کو طول دینا, ایک تو نیچرلی بھی ان کی تھوڑی سی عادت ہوتی ہے بات کو لمبی کھینچنا, آدمیوں کی عادت ہوتی ہے بات کو مختصر کرنا. تو یہ کچھ فطرت بھی ہے مرد اور عورت کی, مرد ذرا کم بولتے ہیں, خواتین ذرا زیادہ بولتی ہیں. وہ 20 سال خواتین, 2 خاتون جیل میں رہ کے آئیں نا, تو جب باہر آئیں تو انہوں نے کہا بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, پھر انشاءاللہ ملیں گے. تو 20 سال میں یار ابھی بھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں, اکٹھے رہے ہو تم نے, ایک ہی وارڈ میں ٹائم گزارا ہے. تو وہ یہ شکایت ہوتی اسی بیس پر ہے, وہ ان کو یہ پھر وہم ہوتا ہے کہ اس بندے کو اب ہم سے محبت نہیں رہی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں یہ پہلے والا سیٹ اپ ہی غلط ہے, وہ کوئی اور اسٹائل ہوتا ہے. پہلے جب شادی ہوتی ہے تو نیچرل لائف میں آتا ہے انسان, تو وہ والے جذبات نہیں رہتے, تو اس لیے وہ سمجھتی ہیں ویسے ہی رہے گا. تو اس لیے پہلے وہ رکھا ہی نہ رکھو, شروع سے ہی اتنا اس طریقے سے چلو جو ساری زندگی افورڈ کر پاؤ, اور پھر ٹائم بھی دیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار جو موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا, اور اتنا لمبی موسیٰ علیہ السلام کی جو تھوڑی سی بات کو اتنا طول دیا, اس میں بہت ساری حکمتوں میں ایک بڑی حکمت محبت کا اظہار. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اللہ نے سوال پوچھا نا, حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ جب سوال اتنا لمبا کر رہے ہیں تو پھر میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں جواب بھی کیا دوں, لمبا جواب دوں. ایسا نہیں کروں کہ 1 سیکنڈ کی بات کی اور ختم, یہ بے ادبی ہے کہ اگلا آپ سے ڈیٹیل میں بات کر رہا ہے اور آپ ٹو دا پوائنٹ بات کر کے پتلی گلی سے نکل گئے, تو یہ تو بے ادبی ہے. تو بار بار حضرت موسیٰ کا نام میں بیان